السلام علیکم۔ سیدنا داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے مشہور نبی ہیں۔ آپ نے چونکہ بچپن میں جالوت کو قتل کیا تھا، اس لیے آپ کی بہادری کو دیکھ کر بنی اسرائیل آپ کو بہت پسند کرنے لگے تھے۔ پھر حکومت کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور زیادہ انعام یہ فرمایا کہ آپ کو نبوت عطا کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی دے دی اور بادشاہت بھی۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نمازوں میں سب سے پیاری نماز داؤد علیہ السلام کی نماز تھی، اور روزوں میں سب سے پیارے روزے بھی داؤد علیہ السلام کے تھے۔ نمازوں میں آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آدھی رات سوتے، پھر تہائی رات اللہ کی عبادت کرتے، اور پھر آخری رات کے کچھ حصے میں آرام فرماتے، ایک دن چھوڑ کر روزے رکھتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، داؤد علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو جگا دیتے اور فرماتے، اے آل داؤد، اٹھو اور نماز پڑھو، کیونکہ یہ وقت بہت مقبول ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رجوع ہونے والوں کی دعا قبول فرماتے ہیں، سوائے جادوگر اور ظلم سے عشر و وصول کرنے والے شخص کے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی داؤد علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں حکمران بنایا ہے، سو تو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کر، اور اپنے جی کی خواہش پر نہ چل کہ وہ خواہش تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ آپ کی سلطنت کا علاقہ شام، عراق، فلسطین، شرق اردن اور خلیج عقبہ سے لے کر فرات تک تھا۔ ایک دن اللہ کی عبادت کرتے، ایک دن دربار میں بیٹھے مقدمات کے فیصلے کرتے، اور ایک دن اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزارتے۔ مطلب یہ کہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کا برابر خیال رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو نبی آتے رہے وہ تورات کی تعلیم پر عمل کراتے رہے، یہاں تک کہ 500 سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے زبور کی تلاوت اور اس کے ترانے اتنے ہلکے اور آسان کر دیے تھے کہ آپ اپنی سواری تیار کرنے کا حکم دینے اور سواری پر زین کس جانے سے پہلے زبور ختم کر لیتے تھے۔ یہ بھی آپ کا ایک معجزہ تھا۔ زبور میں اللہ کی حمد و ثنا تھی اور انسانوں کی بندگی کے متعلق مضامین میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زبور میں یہ بھی لکھا تھا، اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے بندے ہوں گے۔ اس آیت میں دراصل مسلمانوں کی عروج کی بشارت دی گئی تھی۔ خلفائے راشدین کے دور میں بشارت پوری ہوئی۔ آج کے مسلمان بھی کہ خلفائے راشدین کی طرح اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیں تو اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل کر سکتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کی آواز اس قدر پیاری تھی اور آپ کا زبور پڑھنے کا انداز اس قدر دلکش تھا کہ پہاڑ تک وجد میں آ جاتے تھے، پرندے آپ کے گرد جمع ہو جاتے تھے اور جمع ہو کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اگرچہ آپ سلطنت کے مالک تھے، اس کے باوجود اپنے ہاتھوں سے لوہے کی زرہیں بنا کر فروخت کرتے تھے اور اپنی گزر بسر اس آمدنی سے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو آپ کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم کر دیا تھا۔ آپ لوہے کو جس طرح چاہے موڑ سکتے تھے۔ مطلب یہ کہ آپ کو لوہا بھٹی میں گرم نہیں کرنا پڑتا تھا، آپ ایسے ہی زرہیں بناتے تھے۔ ان کو پہن کر سپاہی میدان جنگ میں دشمن سے جنگ کرتے تھے۔ آپ کے زمانے میں بحر قلزم کے کنارے مدین اور کوہ طور کے درمیان ایک شہر ایلا تھا۔ اس شہر کے لوگ دریا کے قریب ہو جانے کی وجہ سے مچھلی کے شکار کے عادی تھے۔ یہ لوگ یہودی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام قرار دے دیا۔ ان لوگوں کو نافرمانی کی عادت تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ آزمائش آئی کہ ہفتے کے دن دریا میں مچھلیوں کی اتنی کثرت ہونے لگی کہ دریا کی سطح پر تیرتی نظر آتی، باقی دنوں میں غائب رہتی۔ ان لوگوں سے صبر نہ ہو سکا، اللہ کے صاف حکم کے باوجود ہیلے کرنے لگے، دریا کا پانی کاٹ لائے اور حوض بنا لیے۔ ان حوضوں میں ہفتے کے دن مچھلیاں تیر کر آ جاتیں، اس کے بعد واپس جانے کا راستہ بند کر دیتے۔ اگلے دن ان کو پکڑ لیتے،
اس طرح وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے ہفتے کے دن شکار نہیں کھیلا۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا، کچھ لوگ ایسے تھے جو ایک آدھ مرتبہ منع کر کے بیٹھے، اور کچھ ایسے تھے جو نہ منع کرتے نہ خود شکار کھیلتے۔ جو منع کرنے والے تھے انہوں نے شکار کھیلنے والوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، ان سے الگ رہنے لگے۔ ایک دن انہوں نے ان کی آوازیں نہ سنی تو ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے رکے۔ انہوں نے دیکھا اب ہر گھر میں انسانوں کے بجائے بندر تھے۔ ان کے اس جرم پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا۔ جب یہ لوگ ان بندروں کے پاس پہنچے تو اپنے سر ان کے پیروں میں رکھ کر رونے لگے اور 3 دن میں مر گئے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔